देवकी परमानंदम कृष्णा वंदे जगद्गुरु महा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। दृष्टिपूतां वस्त्रपूतां जलं पिबेत् वदेद् वाचं वस्त्रपूतां सत्यपूतां वदेद् वातं कंसचाणूरमर्दनम्। हज़रात सामईन किराम और जनाब सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और करीब में तशरीफ़ फरमा हमारे पर्दानशी माँ और बहनों और हमारे नौजवान साथियों, इस वक्त तक आप लोग यहाँ पर बैठे बहुत बड़ी कुर्बानी आप दे रहे हैं। अपनी नींद को कुर्बान करके अभी तक बैठे, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि आपको अपने उलमा से, अपने मदरसों से, अपने मकातिब से, हर उस काम से जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से हो, शरीयत से हो, या आप लोगों की अपने शरीयत के ताल्लुक़ मोहब्बत की बेपनाह वाज़ेह और रोशन दलील है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि हमें आज भी अपनी शरीयत से, अपने कुरान से, अहादीस रसूल से, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अगर कहीं पर कोई अल्लाह के नबी के शान में तौहीन आमेज़ कलिमात कोई बोलता है या कोई गुस्ताखी करता है या हमारे मसाजिद को या मकातिब को या उलमा को कहीं पर बुरा भला कहता है, तो हमारा खून गर्म होता है और हम मैदान में उतरते हैं कि उस मुजरिम को सज़ा दी जाए। और हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अपनी शरीयत में और अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका में हम अपने मज़हब की तौहीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, बहुत अच्छी बात है, ये दर्द, ये तड़प, ये फ़िक्र होनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ हमारा रिश्ता अमली एतबार से अपनी शरीयत से क्या है और अपने धर्म से क्या है, हमें इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। एक वाक़या मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज जो दुर्गति, आज जो बेइज्जती, आज जो तौहीन, इहानत हो रही, हक़ारत की निगाह से आप देखे जाते हैं। एक बहुत बड़े थिंकर्स, एक बहुत बड़े संत एक कॉन्फ्रेंस में वो भी मदऊ थे और हमारी भी शिरकत थी। उन्होंने इस कंडीशन में ही प्रोग्राम किया था कि हम प्रोग्राम में आएंगे। किसी मुसलमान ने मदऊ किया था, हम आपके प्रोग्राम में ज़रूर शरीक हों, मगर शर्त यह है
کہ بہار کی سرزمین سیمانچل سے تعلق رکھنے والے مولانا عبداللہ کو آپ اس پروگرام میں شریک کریں گے. شاید ان کو کچھ پوچھنا رہا ہوگا یا کوئی اور مقصد ہو سکتا تھا. انہوں نے یہ کنڈیشن لگائی، پروگرام والے نے رابطہ کیا، ہم اس پروگرام میں پہنچے. ہماری اسپیچ ہوئی، تقریر ہوئی، ان کی باری آئی، انہوں نے بھی تقریر کی. انہوں نے آخر میں پوچھا، ایک ایسا سوال کیا جس کا صحیح جواب میں واقعتاً آج تک ڈھونڈ رہا ہوں اور ابھی تک مجھے ڈھنگ سے اس کا جواب نہیں مل پا رہا. میں وہی سوال آپ کے سامنے آج رکھتا. انہوں نے ہم سے پوچھا کہ مولانا ایک بات بتائیے، آپ کا گرنتھ کیا ہے؟ آپ کا قرآن کا پہلا اکشر جو آسمان سے اس دھرتی پر آیا، آپ جانتے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ میں بالکل بتا سکتا. سب سے پہلی وہی 610 عیسوی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اتاری گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. حالات جو بھی رہے ہوں، مگر اللہ کے طرف سے جو میسج دیا جاتا وہ پہلا میسج تھا، اقرأ بسم ربک الذی. اقرأ. ہم نے کہا کہ یہ سورہ علق 30ویں پارے میں ہے. اس کی کچھ آیتیں شروع کی. سب سے پہلی وحی کہلاتی ہے، سب سے پہلا میسج اور ایشور کا سندیش مانا جاتا. انہوں نے کہا کہ ایک بولیے اقرا، واٹ از دا میننگ آف اقرا؟ ہم نے کہا کہ اقرا اٹ از عربک ورڈ اینڈ دیٹ مینس to know, that means study and read, that means consider. اس کا مطلب پڑھیے، اقرا پڑھو. the thing of is، اس کا مطلب جانکاری حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا اکشر اور سب سے پہلی آیت آپ کے اللہ کے طرف سے جو آپ مومن کے لیے، آپ لوگوں کے لیے جو اتاری گئی وہ یہی ہے کہ اقرا پڑھو. مگر مولانا بتائیے، ہمارے جتنے بھی گرنتھ ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، شاستر ہیں، قرآن سے ہیں، اپنشد وغیرہ وغیرہ، کہیں پر بھی یہ بات پہلے نہیں لکھی گئی کہ پڑھیے، ایشور کے نام سے پڑھیے، مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے. رگ وید دیکھیں گے تو وہاں پر ایشور کی پرشنسا، اس کی تعریف سے شروع کی گئی. اگرنی میلے، ساری پرشنسا ایشور کے لیے. یہ پہلی ایشوریہ سندیش ہے جو وید ویاس جی کے ذریعے سے انسانوں کو دیا گیا. مہا بھارت پڑھیے تو اس کا پہلے ادھیائے کا، پہلے سوکت کا، پہلے منڈل کا کچھ اور مطلب ہے. 5واں وید شریمد بھگوت گیتا 18 ادھیائے پر جو مشتمل مہا بھارت کا ایک حصہ ہے، اس میں بھی جو پہلا شلوک، اس میں تو جنگ کی شروعات ہے. دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوت سوہ. دھرم چھیترے کروچھیترے، وہاں پر بھی پڑھنے کی بات نہیں کہی گئی، ایشور کی تعریف نہیں کی گئی، بلکہ اس کی شروعات ہی شریمد بھگوت گیتا کی شروعات اپدیش، جانکاری، جنگ سے ہے، بیٹل فیلڈ سے ہے، کروچھیتر سے ہے، ہستناپور کے کروچھیتر. اینڈ ریسنٹلی دیٹ از لوکیٹڈ ان کروچھیترا ان پنجاب. وہ علاقہ
پنجاب پٹیالہ میں پڑتا ہے، وہاں پر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا جتنی بھی ہماری شاستر ہے آپ پڑھ لیجئے، کہیں پر بھی یہ نہیں کہا ہے کہ پڑھو یا سمجھو۔ and just consider about yourself، کہیں پر بھی نہیں کہا۔ and start and begin with the peace name of Allah Almighty، کہیں پر بھی نہیں کہا گیا۔ مگر خوش نصیب ہیں آپ لوگ، آپ کے کلام کو، آخری سندیش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو یہ کہا پڑھو، اس کے ذریعے سے آنے والی قیامت تک کے تمام لوگوں سے، امت کے ایک ایک فرد سے یہ بات کہی گئی کہ اپنی زندگی کے اندر آپ کو شروعات اگر کرنی ہے تبدیلی لانے کی تو پڑھنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہوگی، تبھی آپ آگے قدم بڑھا سکتے۔ دنیا کی سب سے زیادہ برائی پائی جاتی تھی، اس برائی کا مقابلہ کرنا تھا۔ عرب لوگ دل کے اعتبار سے، ڈیسیزن کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ محمد کو سیمانچل میں بھیج دیتے، کٹیہار میں بھیج دیتے، ارریا میں بھیج دیتے تو ہم ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دیتے، بلکہ ان کے ایک ایک باتوں کو سر آنکھوں پر رکھتے، اور ایک دن میں تقریباً ہزاروں آدمی مسلمان بنتے، ان کی شریعت پر ایمان لاتے۔ تو کسی نے کہا کہ بہت آسان ہے، اسی لیے سیمانچل میں نہیں بھیجا، عرب میں بھیجا۔ ڈیسیزن کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، فیصلے کے اعتبار سے بہت مضبوط ہوا کرتے ہیں وہ لوگ، عرب کے لوگ، جو ایک بار زبان دے دی وہ مر جائے گا، مٹ جائے گا، لیکن کبھی بھی اپنے آستھا سے، اپنے ڈیسیزن سے، اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو پتہ اس صاحب نے کہا کہ پتہ سیمانچل میں کیوں نہیں بھیجا؟ پانی میں لکیر کھینچنا آسان ہے کہ پتھر پہ؟ انہوں نے کہا کہ پانی میں انگلی ڈالو، پکڑ کر کھینچ دو، لکیر کھنچ جائے گا، لیکن اس لکیر کو کوئی دیکھ پائے گا؟ میرے خیال سے ایک سیکنڈ بھی اس لکیر کا وجود پانی میں نہیں رہ سکتا۔ پتھر پر لکیر کھینچنا اٹ از اے ویری ہارڈ ورک، یہ بہت زیادہ دشوار ہے، لیکن جب لکیر کھینچ جائے گا پتھر پر تو اس لکیر کو، پتھر کو توڑے بغیر مٹایا نہیں جا سکتا۔ بالکل سیم یہی چیز ہمارے سیمانچل میں محمد کو نہیں بھیجا، یہاں پر بھیجتے پھٹافٹ صبح کو بھی 15,000 لوگ ایمان لاتے، شام کو بھی ایمان لے کر آتے، اور اگلے دن پتہ چلتا الیکشن کا موقع آتا، مکھیا جی آتے، پیسے کی گڈی لے کے پہنچتے، تمہارا ایمان بیچ لیتے، تم 24 گھنٹہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ اسی لیے اللہ نے تمہارے سیمانچل میں نہیں بھیجا، اللہ نے دنیا کے کسی گوشے میں نہیں بھیجا، محمد کو بھیجا مکۃ المکرمہ میں، محمد کو بھیجا اس نابھی میں، شمبھل گرام نابھی، دا مڈل ایسٹ آف دا ورلڈ، دا مڈل آف دا ورلڈ، دا ارتھ، دنیا کے سب سے جو بیچ کا حصہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا۔ تو محمد علیہ السلام آئے ان پتھر دل انسانوں میں، اور اپنے عادات اور اخلاق کے اعتبار سے ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑے ڈیسیزن لیا کرتے تھے۔ ان کے اندر جرأت، بہادری تھی، ان کے اندر شرکیہ کام ہوتے تھے، گناہ کے کام کرتے تھے، لیکن کچھ اچھے بھی کام ان میں پائے جاتے تھے جو پرانی شریعت کے بدولت ان میں موجود تھی۔ وہاں پر اسلام محمد رسول اللہ کو کرنا تھا، تو بنا پڑھے لکھے نہیں کر سکتے تھے، بلکہ عتبہ سے، شیبہ سے، ولید سے، حنظلہ سے، مغیرہ سے
ابو جہل سے، ابو لہب سے ان کو مناظرہ کرنا تھا، ان کو اپنے اسلام کا پرچار کرنا تھا ان کے بیچ میں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پہلے محمد رسول اللہ کو ڈگری دی جائے، پہلے محمد رسول اللہ کو قانون بتایا جائے، پہلے محمد رسول اللہ کو جانکاری کے اعتبار سے ان کو اسٹرانگ کیا جائے۔ اسی لیے کہا کہ پڑھو، ورنہ شروعات میں یہ کہہ سکتے تھے ڈائریکٹ کہ اللہ کی عبادت کرو، ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے، اللہ کہہ سکتا تھا کہ محمد نماز کے بارے میں بتلاؤ، روزے کے بارے میں بتلاؤ، حج زکوٰۃ کے بارے میں بتلاؤ۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا اقرأ بسم ربک الذی، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھنا سکھایا۔ تعلیم کی بات کہی گئی، ایجوکیشن کی بات کہی گئی۔ میں بات اس لیے کر رہا ہوں چونکہ آپ کا یہ پروگرام تعلیمی و تربیتی کانفرنس ہے، اور ضروری اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا، اور آج وقت کی بھی یہ ضرورت ہے۔ اس کا کیا سوال تھا کہ مولانا جس کا گرن، جس کا پہلا لائن اللہ کی طرف سے پڑھائی کے اوپر ہو، اقرا پڑھو، آج دنیا کے اندر ان دا ہول ورلڈ، آن دا ارتھ، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ پسماندہ اور سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی کوئی قوم ان دا ایجوکیشن فیلڈ، تعلیمی اعتبار سے اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم آپ کی قوم، مسلمانوں کی قوم۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ جس کے گرنتھ میں یہ بات کہی گئی اقرا پڑھو، جگہ جگہ پر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، دنیا کے سارے علوم دیے گئے کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ میرے بھائیوں، میرے پاس ان کی اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ کیا بتاتا میں ان کو کہ ہاں مسلمان کیوں کمزور ہیں تعلیم میں، ہاں مسلمان پڑھتے نہیں ہیں، ہاں مسلمانوں کے اندر تعلیمی انحطاط ہے۔ 14 اور 13 ہجری کے بعد سن 1800 اور 1900 عیسوی کے بعد تعلیمی میدان الگ کیے گئے، مدرسوں کو الگ کر دیا گیا، مکتب الگ کر دیے گئے، یونیورسٹیز الگ کی گئیں، کالجز الگ کیے گئے، ورنہ ایک ایک چھت میں بیٹھ کر، ایک چھت کے نیچے ایک طرف غزالی پیدا ہوتے تھے، علامہ ابن تیمیہ پیدا ہوتے تھے، تو دوسرے طرف البیرونی جیسا فلکیات کا سب سے بڑا سائنسداں بھی پیدا ہوتا تھا، سر پہ ٹوپی تھی، شکل میں لمبی داڑھی تھی البیرونی کی۔ ایک ہی چھت پر بیٹھ کر 2 اسٹوڈنٹ ہیں، ایک امام حدیث شیخ الحدیث بنتے ہیں اور ایک فلکیات کا سب سے بڑا سائنسداں بنتا ہے۔ ایک ہی چھت کے اندر بیٹھ کر ایک طرف سائنسٹسٹ تیار ہوتا تھا اور ایک طرف اپنی شریعت کے علوم کے اندر ماہر پیدا ہوتے تھے۔ یہ تو بعد میں الگ کر دیے گئے کہ ٹوپی والے الگ، داڑھی والے الگ پیدا ہوں گے، اور اسکالرز، فلاسفرز، ٹیچرز، پروفیسرز، یونیورسٹیز، کالجز یہ الگ الگ ہوں گے۔ یہ بعد میں ایک 1842 کے اندر ایک منحوس آیا تھا، وہ برطانیہ سے، انگلینڈ سے آیا تھا ہمارے اس بھارت کے اندر، جنہوں نے یہ تھیوری پیش کی کہ نہیں، حساب کی الگ تعلیم ہونی چاہیے، ایجوکیشن کی ماڈرن ایجوکیشن اس کو نام دیا گیا، اور کہا گیا کہ تھنکرز، پروفیسرز، ٹیکنیشین، ایڈمنسٹریشن یہ سب الگ الگ ہونے چاہیے۔ یہ سب کو الگ کیا گیا۔ مجھے بتائے، کوئی بتا سکتا ہے کہ ڈی ایم کا عہدہ، ایس ڈی ایم کا عہدہ، ایس پی کا عہدہ سب سے پہلے کس نے خاص کیا تھا؟ 22 لاکھ مربع میل کے علاقے میں فتح کرنے والی ذات اقدس خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر بلاک کا سسٹم وجود میں لائے، جوڈیشری کا سسٹم وجود میں لائے، ایس ڈی ایم کا کلیکٹر کا عہدہ مختص کیا انہوں نے،
MLA اور MP کا عہدہ مختص کیا انہوں نے، الفاظ الگ تھے اس وقت کے، لیکن جب آپ ان تمام میتھڈ کو ایکسچینج کریں گے، کنورٹ کریں گے ایٹ دس ٹائم ابھی انوائرمنٹلی، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں نکالی گئی حضرت عمر فاروق کی زندگی میں، خلافت عباس کے زمانے میں، خلافت بنو امیہ کے زمانے میں، ہر زمانے کے اندر میں وجود رہا، لیکن آج ہم نے الگ الگ کر دیا۔ ہمارے بچے جو مدرسوں میں کچھ پڑھتے ہیں وہ دنیا کے میتھ سے، سائنٹسٹ سے، MBBS سے اور کالجز سے، یونیورسٹیز کی تعلیم سے، لائر سے، وکالت کی تعلیم سے، ججز کی تعلیمات سے ہمارے وہ بچے روشناس نہیں ہوتے، وہ بچے کمزور ہوتے ہیں۔ اور بھارت جیسے ملک میں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر پتہ ہے آپ تھوڑی سی آواز بلند کریں گے، آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، آپ تھوڑی سی بھی حق کو بلند کرنا چاہیں گے، آپ کو چاروں طرف سے ٹرول کر کے آپ کو پریشان کر دیا جائے گا۔ ہم کل نومینیشن میں گئے، 3-4 اپنے پنچایت کے اپنے قریبی لوگوں کے نومینیشن میں، کیا دعائیہ مجلس تھی، ہم پہنچے، انہوں نے بلایا کہ مولانا آئیے تھوڑی دعا کر دیجئے کہ اللہ ہم کو کامیاب کرے۔ ایک پنچایت میں اگر 10 سے 15 کینڈیڈیٹ ہے تو ہم نے سب کے لیے دعا کی کہ اللہ آپ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی دے، اور میں یہ دعا کروں گا کہ جو بہتر ہو آپ میں قوم کے لیے، سماج کے لیے، اللہ اس کا انتخاب فرمائے۔ ہم آئے، ایک صاحب فون کر کے کہتا، وہ کال ریکارڈ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے 7-8 منٹ کا، وہ کہتا ہے کہ مولانا آپ فلاں کی برائی کیوں کر رہے ہیں، آپ کے پنچایت کے فلاں نیتا کی برائی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ میں دوسری جگہ کی بات تو نہیں کرتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں اس گاؤں کا ایک میں ناگرک ہوں، میں اس گاؤں کا ایک ووٹر ہوں، ووٹ ڈالنے کا مجھے ادھیکار ہے۔ پچھلے 5 سال میں ہم نے ان کو ووٹ ڈالا، ان کو جتایا تھا ہم نے، انہوں نے 5 سال تک کیا غلط کیا اور کیا صحیح کیا، مجھے حق ہوتا ہے ایک ووٹر کی حیثیت سے ان سے سوال کرنے کا۔ اگر اس نے کوئی غلط کیا ہے، میرے پاس ڈاکومنٹری پروف اگر ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے رکھنے کا، اس لیے کہ ہمارے نبی کا فرمان بھی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم برائیوں کو روکنے کی کوشش کرو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے برا جانو۔ ہم نے کہا کہ ان کے 2500 پیج میں، 2600 صفحات میں ان کے 1,57,00,000 روپے کا گھوٹالہ اس پیپر کے اندر ہے، اور یہ پیپر کوئی فرضی نہیں، یہ ہمارے بلاک کے BDO کے بلاک ڈپارٹمنٹ آفیسر کو BDO کہا جاتا ہے، BDO بلاک کا سب سے بڑا پدادھیکاری ہوتا ہے، اس BDO کے سامنے ہم نے ان تمام پیپرز کو ویریفائی کروایا۔ اگر یہ غلط ہے، ایک تالاب کو صحیح کرنے کا پیسہ 1,86,000 روپے ہوتا، 1,86,000 روپے میں آپ نے تالاب والے کو کتنا پیسہ دیا؟ آپ نے صرف 15,000 روپے دیے، اور باقی پیسے کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا 50% پیسہ TC میں چلا جاتا، PC میں چلا جاتا، 50% چلا گیا، 1,86,000 میں کتنے بچے؟ 90,000 بچے، 90,000 میں سے کم آدھا پیسہ ملنا چاہیے اس تالاب والے کو۔ اس PCC سڑک کے اندر جو آپ بناتے 3 مرتبہ پیسہ اٹھاتے، یہ غلط ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا غلط ہے۔ ہم نے کہا کہ جب یہ غلط ہے تو تم نے غلط کیا کیوں؟ جب تم نے غلط کیا ہے تو مجھے ایز اے ناگرک، ایز اے ووٹر، مجھے ان سے سوال کرنے کا حق ہے، مجھے ان کے خلاف کورٹ میں جانے کا حق ہے۔ عوام کے ساتھ دھوکہ دڑی دینے پر ان کے اوپر 420 کا قانونی کارروائی کرنے کا میرے اوپر حق اور میرا ادھیکار ہے۔ وہ کہو گے کہ نہیں تم دلالی کرتے ہو، تم فلاں کی چاپلوسی کرتے ہو، پیسوں پہ بک گئے ہو۔ ہم نے کہا ٹھوکروں پر رکھتا ہوں پیسوں کو، ان نیتاؤں کے ناجائز اور حرام کمائی کو عبداللہ سالم ٹھوکروں پر رکھتا ہے۔
करोड़ों रुपए मुझे नहीं खरीद पाई। जब इलेक्शन का वक्त था तो आज तुम्हारा ये मुखिया, आज तुम्हारा ये सरपंच मुझे पैसों की गड्डी देकर या तुम्हारी गीदड़ भपकियों से मेरी ज़ुबान को तुम बंद करना चाहते हो। मैं नहीं चुप रहूँगा। उन्होंने कहा कि 100 लोगों के सामने क्यों बोलते? हमने कहा अब तो 100 लोगों के सामने बोलता था, लेकिन अब मैं 1000 लोगों के सामने में बोलूँगा, इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है, अगर कोई बुराई देखते हो तो रोको, लोगों के सामने जाहिर करो। मेरे भाइयों, उसने गाली देनी शुरू कर दी। हमने कहा कि 2 गाली, कोई नहीं था। कौन था? एक वर्कर था, एक वर्कर उनका। ऐसी स्थिति हमारे समाज के अंदर बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, जहालत की वजह से करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं हमारे भाई लोग इलेक्शन में। पंचायत चुनाव आपके यहाँ हो गया, सियासत चुनाव अच्छे लीडर की इंतखाब के लिए, कौम के लिए, समाज के लिए। ये घोटाला, ये गड़बड़ घोटाला किसी और के साथ नहीं, हमारे साथ हुआ। हमारे तालाब को कहा गया कि साफ सफाई करके आपको खर्चा मिलेगा। हमने कहा कि ठीक है 20,000 रुपये दे, खर्चा होगा। बात की हमने, तालाब पहले से बना हुआ, उसको साफ सफाई करने के बाद उन्होंने कहा कि 20 तो नहीं मिलेगा हजरत, आपको 15,000 मिलेगा। अब्बा ने कहा, कह करके हमने सोचा कि आता ही होगा शायद इतना, 15,000 दे करके जनाब टोपी पहना दिया उन्होंने। उसके बाद जब पता चला आखिर में, तो 2600 पेज में पूरा का पूरा ब्यौरा हमने निकाला है वेबसाइट से, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के वेबसाइट से। तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, पैरों तले से। वो दुकान है, ये स्टेज है, पीसीसी सड़क का निर्माण, बीच में 4 आदमियों के घर पड़ते हैं, 4 या 5, एक इधर अब्दुर्रहमान, एक तौहीद सल्फी साहब का, एक अब्दुल्ला सालिम साहब का, एक सदर जलसा का घर पड़ता। तो फलां की दुकान से तौहीद सल्फी साहब के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण, पैसे 5 लाख निकाल लिए। फिर उसके बाद आगे अब्दुल्ला सालिम के घर से अब्दुर्रहमान साहब के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण 10 लाख रुपए, यानी एक ही सड़क में तकरीबन 3 पैसे उठाए गए। देखकर दिमाग मेरा वो हो गया, हमारे तालाब का हम जैसे लोगों के साथ गद्दारी, धोखा। खाओ, तुमने खाया 50% तो मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं मिलते। क्यों? पूछा गया भैया ऐसा क्यों किए? बोला मौलाना 55 लाख रुपए हमने इलेक्शन में खर्चा किया, ये 55 लाख पहले जमा करूंगा तब मैं आगे कोई काम करूंगा। बताइए, वरना जितने पैसे बर्बाद होते हैं कौम खामखा बेजा, 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख रुपए खर्च करते हैं इलेक्शन में। परमिशन इतनी नहीं है खर्च करने की। अगर उन्हीं पैसों को लेकर आप 70 लाख रुपए चुनाव में खर्च करते, अगर उन 70 लाख रुपयों को आप अपने पंचायत के विकास के काम में, गरीबों की बच्चियों की शादी में लगा दें, गरीब बीमारों के इलाज में लगा दें, उनके लिए छोटे हॉस्पिटल खोल दें, उनके लिए 1-2 एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर दें, तो आपको पैसा बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पैसा लोगों को देकर वोट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समाज के अंदर एक अच्छा पैगाम भी जाएगा, लोगों का भला होगा। लेकिन नहीं जनाब, एक वोट को खरीदने के लिए 10,000 रुपए दिए जाते, और हम लोग तो इतने बेईमान हो गए, ईमान हमारा पता नहीं कहाँ चला गया कि हम लोग ले भी लेते। एक पंचायत में अगर 10 कैंडिडेट होता है तो हम सबसे पैसा लेते। शरीय एतबार से क्या पकाम, शरीय एतबार से पैसे लेकर वोट देना नाजायज़ और हराम है, प्रोहिबिटेड। ये नाजायज़ है, ये आपके लिए जायज़ नहीं है। आप किसी एक को वोट कीजिए, बिना पैसों का कीजिए, वो आप देखिए कि आपका भला कौन कर सकता। लेकिन जैसे आपने पैसा लिया पंचायत चुनाव में मुखिया जी से, 15 कैंडिडेट है तो 1500 रुपये लिया आपने, वोट तो एक को डालोगे। बाकी वो पैसा जो आपने लिए हैं 15 कैंडिडेट से, 1000 500 रुपये, अगर आपने उन पैसों को अपने घर में खर्च किया, अपने बच्चों को आपने गोश्त खिलाया, अपने बच्चों को आपने मांस मछली खिलाई, अपने बच्चों को आपने दूध पिलाने में इस्तेमाल किया, उस बच्चे के जिस्म के अंदर जो खून बनेगा वो खून नाजायज़ और हराम होगा, उसकी परवरिश नाजायज़ और हराम होगी।
احادیث مبارکہ میں لا يدخل الجنت جسد غزی بالحرام، آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جس کی پرورش کی گئی ہو اور جس کو خوراک دیا گیا ہو، جس کو حرام رزق دیا گیا ہو، وہ انسان کبھی بھی جنت نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں، آپ ان پیسوں کو لے کر اپنی فیملی میں خرچ کرتے ہیں تو پتہ ہے وہ جو خون بنتا ہے آپ کی فیملی کے بچوں کے اندر، ان کے رگوں کے اندر، وہ ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اپنے ایمان کو پیسوں میں مت بیچو۔ الیکشن کا ہے زمانہ، آئیں گے آپ کو پیسے دینے کے لیے، لیجئے خرچہ، لیجئے پیسہ، ہماری تعریف کیجئے اور ہم کو ووٹ دیجئے، جتائیے۔ ہمارا بنے گا لیڈر وہ جو ہمارے قوم کے لیے، ہمارے پنچایت کے لیے بہتر ہوگا۔ پہلے کرپٹ ہم اور آپ بنتے ہیں، پہلے پیسہ لے کر گھوٹالہ ہم اور آپ کرتے ہیں، تب جا کر کوئی نیتا کرتا ہے۔ یہ بات بالکل ایک بات لا شک اور لا ریب ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، پچھلے 5-6 سال سے ہم نے یہی دیکھا۔ ایک صاحب بولتے ہیں کہ ہم نے 70 لاکھ روپے بوری میں بند کر کے رکھا ہوا۔ ہم نے کہا کیا کرو گے بھائی؟ بولا کہ الیکشن میں خرچہ کریں۔ وہ جیتے نہ جیتے، ایک دم سب ہوڑ لگا دیے الیکشن میں جیتنے کے لیے، پیسے پہ پیسے بانٹ رہے ہیں، کروڑوں روپے ایک پنچایت میں۔ میرے خیال سے اگر 20-25 کینڈیڈیٹ آ جاتے ہیں مکھیا میں تو 5 کروڑ روپے کہیں نہیں جاتا، یوں خرچہ ہو جاتا۔ وہی 5 کروڑ روپے اگر ملا کر کے خرچہ کر دیں گے تو میرے خیال سے کہ وہ 5 لوگوں کو، ان مکھیاؤں کو لوگ اپنے سر پر بٹھائیں، عزت بھی دیں گے الگ سے، سمان بھی دیں گے الگ سے۔ ایک مرتبہ آپ سے پیسہ لیا، آپ نے ان سے پیسہ لیا، وردھا پینشن آپ کا گیا، آپ کا اندرا آواس آپ کا گیا، آپ کا PCC سڑک کا نرمان کا پیسہ گیا، شوچالیہ کا پیسہ وہ گیا، آپ کا ٹوٹل پیسہ آپ کا سپا چٹ ہو جاتا۔ پھر ہم شکایت کیا کرتے ہیں؟ یہ مکھیا تو بہت کھاتا، یہ تو بہت کرپشن کرتا، بہت گھوٹالہ کرتا۔ پھر ہم برائی کرتے۔ برائی کیوں کر رہے ہو بھائی؟ پہلے تو لے کر رکھا آپ نے، وہ جو 55 لاکھ 50 لاکھ خرچ کیا، پہلے اکاؤنٹ بھرے گا نا؟ وہ ایک سے پوچھے، بولا پہلے اکاؤنٹ بھروں گا مولانا۔ ہم نے کہا اس کے بعد تو اچھا کام کر لو گے نا؟ بولا اس کے بعد اچھا، ابھی تو پونجی آیا ہمارا، پونجی کے بعد 2 سال اور کمائی کروں گا، میں 1 کروڑ روپے کماؤں گا، آفٹر دیٹ میں تب کوئی ریفارم کا کام کروں گا، کوئی کام کروں گا۔ اور 5 سال بیت جاتا ہے۔ ہم اور آپ چاہیں تو برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں اپنے سماج سے۔ یہ جنتا، یہ عوام چاہے تو برائیوں کو ختم کر سکتی ہے اپنے سوسائٹی سے، اپنے معاشرے سے۔ لیکن ہم ہی لوگ کیا بن جاتے ہیں؟ ہاں مکھیا جی، ہر کسی کے ساتھ، ہاں سرپنچ صاحب آپ بالکل بے فکر رہیے، ایک دم یہ علاقہ آپ کا ہے، ان سے بھی لے لیے کچھ خرچہ، دوسرے سے ملے، ارے آپ کی چنتا کی ضرورت ہے، آپ سو جائیے، آپ ادھر محنت کیجئے، یہ فیملی کا ہمارا 100 ووٹ آپ کو جائے گا۔ ابھی ایک جگہ پہ پتہ نہیں یہ بات آئی ہے کہ ایک وارڈ ہے، بہت چھوٹا سا وارڈ ہے، کینڈیڈیٹ وارڈ سدسیہ کا اتنا ہے کہ اس میں ووٹر اتنا نہیں، کینڈیڈیٹ زیادہ ہو گیا وارڈ سدسیہ میں، ووٹر کم ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ برائی، یہ تمام چیزیں کہاں سے آتی ہے؟ الٹریسی، جہالت سے آتی ہے۔ یہ تمام برائیاں جہالت سے آتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو، وہ جو آدمی نے بولا، سنت صاحب بولے کہ آپ کے قرآن میں اقرا ہے، پڑھو، پڑھنے پر ہم اتنی محنت نہیں کرتے، یہی پیسے اگر خرچ ہو جاتے کروڑوں روپے پڑھائی پر تو آپ کے مدرسہ فلاح المسلمین کی در دیواریں اچھی ہوتی۔ آج آپ کے گاؤں کے اندر سڑک کا جو ہر سال آپ سیلاب میں ڈوبتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپائے ہوتا۔ آپ کے گاؤں کے اندر ایک بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اچھا سا شفا خانہ نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں کے اندر ڈیلیوری کا پیشنٹ ہو، آپ کے گاؤں میں کوئی ایمرجنسی پیشنٹ ہو جائے تو اپنے گاڑی میں، ٹیمپو میں، ٹوٹو میں بیٹھ کر، بٹھا کر بڑی تیزی کے ساتھ ان باندھ کو پار کرتے ہوئے میں آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے آپ کے راستے کو، کتنی دقت اور دشوار کے ساتھ آپ پہنچتے ہوں گے کٹھیار۔ اگر چاہیں یہ لوگ، اگر چاہیں ہم لوگ تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ 5 کروڑ روپے جو چناؤ میں خرچ ہوتے ہیں، ان 5 کروڑ روپوں کو سماج کی، پنچایت کی ترقی کے لیے خرچ کیا جائے تو سماج کے اندر ہمارے علماء کرام کو، علماء کرام کی کیا ذمہ داری ہے صرف مدرسہ چلانے کی؟ کیا صرف ان کی ذمہ داری ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کی؟ کیا ہمارے علماء کی ذمہ ہے صرف چندہ کرنے کی؟ کیا صرف علماء کے ذمہ ہے کہ بھوکے اور پیاسے رہ رہ کر
اپنے بچوں کو تعلیم دو، پھٹے پرانے روم میں رہو۔ میں جس روم میں آفس کے اندر لیٹا ہوا ہوں، آپ چلے جائیے، وہاں پر کم سے کم 100 گرام کا تو مچھر ہے۔ غنیمت، شکر ہے ہمارے حضرات استاد محترم کا کہ انہوں نے مچھردانی لگا دیا، ورنہ میں تو مچھر سے کہہ کے تنگ ہو گیا کہ بھیا میں تمہارا مہمان ہوں 2-3 گھنٹے کے لیے، مجھے کم سے کم مت کاٹو۔ لیکن پھر بھی انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا تو مچھردانی لگایا۔ ان کی قربانی ہے جو ان پھوٹے پھٹے پرانے روم کمروں کے اندر بیٹھ کر قرآن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، احادیث کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ورنہ کوئی نیتا کہ کرتوت تو ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور یہ پوری بستی تباہ ہو جائے، لیکن ان کی محنت کی وجہ سے اقرا پر عمل یہ کرتے ہیں۔ آپ کو اقرا کا مخاطب صرف یہ نہیں ہے ٹوپی اور داڑھی والے، اقرا کا مخاطب آپ بھی ہیں۔ اقرا امر، it means order, it means educate your child and your children, and educate and knowledge. The primary of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. Education کے بغیر، تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ تعلیم کے بغیر آپ کا حقوق آپ کو ملنا ناممکن ہے۔ انہوں نے ڈرایا ہم کو کہ مولانا آپ نہیں مانے تو ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ ہم نے کہا کہ تمہارا پالا آج کسی نیتا کو تم گالی نہیں دے رہے ہو۔ ہم نے کہا کہ جناب حافظ صاحب حافظ ہیں، غنیمت ہے کہ حافظ بھی ہیں وہ، بتائیے اقرا پر پورا عمل نہیں کیا وہ نیم ملا، وہ حافظ نہیں، نام کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے حافظ لگاتے ہیں، اور وہ گالی دینے لگے کہ میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ ہم نے کہا کہ بھائی جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ عبداللہ سالم صاحب ایک طالب علم ہے، ہمارے اکابرین یہاں پر موجود ہیں، ان سے لوہا لے لو، ہمارا تم کیا بگاڑ پاؤ گے؟ پورے RSS والا پیچھے پڑا ہوا، پورے VHP کے لوگ پیچھے پڑے ہوئے، میڈیا والے پورے پیچھے پڑے ہوئے کہ مولانا کی کوئی کلپ آئے ایسی جو سنویدھانک ہو، مولانا کو ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالا جائے، اندر کیا جائے۔ ہم نے کہا مولانا چتر مولانا چتر ہے، اور پتہ جو چتر چالاک آدمی ہوتا ہے وہ ان پڑھ گواہ لوٹیروں شرابیوں کبابیوں کی شر سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ چتر ہوتے ہیں، قرآن کے عالم ہوتے ہیں، احادیث ان کے سینے میں ہوتا ہے، اور اللہ نے صاف کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، جو قرآن کی بات کرے گا، جو شریعت کی بات کرے گا، جو مدرسوں کی بات کرے گا، جو حق بات کرے گا، I'll protect it and I'll guard it، ہم اس کا گارڈ بنیں گے۔ تو ان جیسے کرپٹ لوگوں کے کہنے سے ہم ڈر جائیں گے؟ بالکل نہیں ڈرنے والے۔ تو میرے بھائیوں، یہ غور کا مقام ہے۔ اس آدمی نے جو سوال کیا اقرا، کیا آپ کے قوم میں، آپ کے دھرم شاستر میں پہلا لفظ اقرا ہے اور آپ کے یہاں تعلیم نہیں؟ مولانا واقعتاً تعلیم ہے، ہمارے نوجوانوں سے پوچھ لیجئے تو بھیا یہ ذرا بتاؤ what is the meaning of ایمان، what is the definition of ایمان؟ نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے؟ اخلاق ہمارے نوجوان نہیں جانتے، مینرز ہمارے نوجوانوں میں نہیں۔ ہمارے بچے میرے خیال سے 55 یا 60-65% بچے ہمارے قوم کے جو الٹریٹ ہیں، جاہل ہیں، نہ وہ مسجد میں مدرسوں میں پڑھتے، نہ وہ اسکول میں پڑھتے، نہیں پڑھتے۔ اور کسی قوم کی ترقی چھپی ہوئی ہے ایجوکیشن میں۔ اس کو چھوڑ دیجئے کہ مولانا اسکول پڑھائیں کہ مدرسہ پڑھائیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ پہلی بات تو چونکہ اب 2 پلیٹ فارم تیار کیے گئے، ایک اسکول ایک مدرسے، تو عقائد کو درست کرنے کے لیے مدرسوں میں بھیجو، تو وہاں پر عقیدہ صحیح ہوگا کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اپنے عقیدے صحیح ہوں گے اس بچے کی نماز صحیح ہوگی، اس بچے کو شریعت کے پیغام سے، شریعت کے مسائل سے واقفیت ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے کہا بھی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جن مسائل کی ضرورت پڑتی ان مسائل کو حاصل کرنا ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے۔ محمد الرسول اللہ کی پوتر زندگی کیا ہے، محمد کیسے رہتے تھے، محمد اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہتے تھے،
اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہتے تھے، محمد کا معاملات، محمد رسول اللہ کے معاملات کیا تھے، محمد رسول اللہ کے اطوار و افعال کیا تھے، اپنے سماج میں، اپنے گاؤں میں ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ تب جا کر اگر کوئی آپ کے محمد پر الزام لگائے گا، آپ کی شریعت پر کوئی الزام لگائے گا، تو جانکاری اگر ہوگی تو آپ سر اٹھا کر جواب دو گے کہ ہمارے محمد برے نہیں تھے، ہمارے محمد کا پیغام تمہارے شاستروں میں ہے۔ آریہ سماج کے لوگوں کو ہم مخاطب کریں گے، ہم وی ایچ پی کے لوگوں کو مخاطب کریں گے، ہم آر ایس ایس بجرنگ دل کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ اٹھاؤ، ستیار پرکاش میں لکھا ہے کیا؟ صاف لکھا ہے، درشٹی پوتام وستر پوتام جلام پبھید این ودید واچم ستیہ پوتام ودید واچم جلام پبھید۔ درشٹی کو نیچے کر، درشٹی کو نیچے کر کے چلو، اونچ نیچ استھان کو دیکھ کر چلو۔ دیکھیں سنسکرت کا پیغام، پنڈت دیانند سرسوتی کا پیغام، لیکن بیان کس کی بات کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی حدیث کا میننگ بتلا رہے ہیں وہ کہ نیچے نگاہ کر کے چلو، اونچ نیچ استھانوں کو دیکھ کر چلو۔ ایسے نہیں کہ آپ چل لیں، کبھی اس گھر میں آپ کی نگاہ ہے اور کبھی اس سماج کی بہو بیٹیوں پر آپ کی نگاہ، بلکہ آپ نے سامنے آگے اپنے نگاہ کو رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ بھی کہتا ہے کہ نگاہیں نیچی کر کے چلو، یہ تمہارے لیے، تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے عزت و آبرو کے لیے زیادہ پوترتا کی بات ہوگی۔ تو بتائیے، جب ہم جانیں گے، ہم پڑھیں گے، ہمارے بچے جانکار ہوں گے تو ان کو سمجھائیں گے کہ محمد کے بارے میں غلط مت بولو، محمد رسول اللہ کو غلط مت کہو، بلکہ وہ تو آپ کے گرنتھوں میں بھی زندہ ہے، وہ تو آپ کی کتاب میں بھی زندہ ہے کہ درشٹی پوتام ستیہ پوتام ودید واچم جلام پبھید۔ محمد نے کہا کہ جب پانی پیتے ہو تو اس کو دیکھ کر کے پیا کرو، پانی پیتے ہو تو 3 سانس میں پیا کرو۔ وستر پوتام جلام پبھید، پانی سے، کپڑے سے چھان کر پانی کو پیو۔ کون ہے، کیا ہے پیغام ہے محمد کا؟ پنڈت دیانند سرسوتی، جو اس بھارت کے اندر 1857 میں جو اس دھرتی کے اوپر سر اٹھایا تھا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، قرآن کو بدنام کرنے کے لیے، مدارس کو بدنام کرنے کے لیے، وہی پنڈت دیانند سرسوتی جس نے آریہ سماج کی بنیاد رکھی، ان کی کتاب ہے ستیارتھ پرکاش۔ ستیار پرکاش کے دوسرے سمولاس میں بتایا، درشٹی پوتام وستر پوتام جلام پبھید ودید واچم ستیہ پوتام جلام پبھید، کہ ستیہ سے، کپڑے سے چھان کر پانی کو پیو، ستیہ سے خوبصورت کر کے اپنی باتیں لوگوں کے سامنے کہو، پہلے غور کرو، فکر کرو، تب کوئی بات تم بولو۔ اور محمد رسول اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بات اگر تم قوم کے سامنے رکھتے ہو تو پہلے ڈھنگ سے سوچ سمجھ کر کے بولا کرو۔ اگر کچھ نہیں جانتے، کچھ اچھی بات تمہارے پاس نہیں ہے تو خاموش رہو، خاموش رہو گے تو نجات پاؤ گے۔ من سمت نجا، جو آدمی خاموش رہا، بڑ بولا مت بنو، خامخواہ بکڑ بکڑ مت کرو، کسی کی بھی برائی کہیں پر بھی شروع مت کرو، بلکہ خاموش رہو، کام کی بات بولو۔ محمد رسول اللہ خاموش رہتے تھے، جب بھی بات بولتے تھے کام کی بات بولتے تھے، سماج کو اچھائی ایک مارگ درشن کے لیے بات بولتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ چیزیں آئیں گی اقرا، تعلیم سے۔ یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ جانکاری سے آئیں گی۔ اگر آپ کو جانکاری ہے تو آپ اللہ کی وحدانیت کو ہر جگہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جانکاری ہے تو آپ قرآن کو بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جانکاری ہے تو آپ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب، دنیا نے یہ طے کیا، دنیا نے یہ مانا ہے کہ سب سے بڑی کتاب قرآن کریم کے بعد کون ہے مصنف اس کے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب الصحیح البخاری۔ اور پتہ امام بخاری کو عجم میں پیدا ہوئے، ازبکستان کے ایک شہر کے اندر، خراسان کے ایک شہر کے اندر، بخارا کے اندر پیدا ہوئے اور ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن پوری دنیا نے قرآن کریم کے بعد کس کی کتاب کا درجہ
اور کس کا نام آتا ہے؟ امام بخاری کا۔ یہ عزت ان کو کہاں سے ملی؟ یہ عزت ان کو اقرا تعلیم سے ملی۔ یہ عزت، یہ سمان ان کو کہاں سے حاصل ہوئی؟ ایجوکیشن اور نالج کی بنیاد پر۔ 11 سال کی عمر تھی امام بخاری کی۔ ان کا اصل نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم محمد نام تھا امام بخاری کا۔ ابو عبداللہ کنیت ان کی تھی۔ امام بخاری 11 سال کی عمر میں ہزاروں احادیث مبارکہ ان کو یاد، کہا جاتا ہے کہ 70,000 حدیثیں ان کو یاد تھی اسماء رجال کے ساتھ، اور ان کے تمام راویوں کے زندگی کی ان کے حالات کے ساتھ۔ آج 70,000 حدیث تو دور کی بات، ہمیں 70 حدیث یاد نہیں، ہمیں 70 سورت یاد نہیں، ہمیں قرآن کریم کے اندر جو احکامات کی آیت وہ ہمیں معلوم نہیں۔ ابھی ہالی ووڈ کون سی پکچر کو بولتے ہیں؟ نوجوانوں سے پوچھو کہ ہالی ووڈ مارول، جو ہالی ووڈ مارول کی کمپنی کے ذریعے سے جو فلمیں آتی ہیں نا مولانا، وہ ٹیکنالوجی میں، وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی میں جو وہ بناتے ہیں، وہ آئرن مین بناتے ہیں، وہ کون اسپائڈر مین بناتے ہیں، اور وہ تھور بناتے ہیں، اور وہ اوتار بناتے ہیں، اور وہ اینتھم بناتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا دکھاتے ہیں وہ اس کے اندر میں۔ وہ فلمیں کہاں سے آتی ہے جی یہ فلمیں، یہ یہودی لوگ ہالی ووڈ فلمیں ہیں، اور یہ مارول پلیٹ فارم سے نکل کر آتی۔ اتنی باریک بات وہ بتا دیں گے آپ کو کہ فلم کو کاسٹ کرنے والے کون سی جناب بڑی کمپنیاں ہیں جی۔ ہالی ووڈ ہے، ٹی سیریز ہے، وینس ہے، وغیرہ وغیرہ، ہمارے نوجوان جانتے ہیں۔ لیکن ان سے پوچھ لو کہ بھئی ایک حدیث اگر یاد کر لو تم، ایک حدیث پر اگر عمل کر لو، سنت پر عمل کر لو تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ وہ تو پڑھے گا کہ واٹ از دا حدیث کس کو بولتے ہیں؟ ایک جوان کو بولا کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بولا ہم اردو نہیں جانتا مولانا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اردو ہے کہ عربی۔ ہمارے نوجوانوں کی یہ حالت، اسی لیے اس کو تعجب ہوا اقرا، کہ مولانا اقرا جس شریعت میں ہو، اقرا کہا گیا ہو، اور اس کا 65% بچہ جاہل ہے، کان میں صرف ایئر فون لگا کر۔ آرین خان رہا ہوئے کہ نہیں ہوئے، آرین خان جیل سے باہر نکلے کہ نہیں نکلے، فینس کی ایک دم بھیڑ لگ جاتی ہے آرین خان کو رہا کرنے کے لیے۔ اگر واقعتاً وہ غیر مجرم ہے تو ٹھیک ہے، یہ قابل نندہ ہے، یہ قابل ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول بات۔ لیکن اس سے پہلے ایک ہیرو کا اور کیا ہوا؟ آج بیل ہوا ہے، کون سا؟ طاہا فیصل کا کوئی نام شاید نہیں جانتا ہوگا، اس کو بھی آج ضمانت ملی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے، اس کو لینے کے لیے کوئی نہیں پہنچا۔ آرین خان جس کو شاید صحیح ڈھنگ سے کلمہ یاد نہ، جو کبھی اپنے سجدے کو، اپنی پیشانی کو نماز میں کبھی نہ جھکایا، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ شرم ہے ایسی قوم پر، ایسے لوگوں پر کہ تم دعا کرتے ہو اس کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ ان 6,500 نوجوانوں کے لیے دعا کرو جو 15-20 سال سے UAPA لگا کر انہیں جیل کی کال کوٹھیوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان کا کیس لڑنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے کیس لڑنے کے لیے کوئی لائر نہیں ہے، ججز نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی جسٹس ملے ان کے لیے کون دعا کرے گا؟ اگر آپ کا ہاتھ صرف آرین خان کے دعا کے لیے اٹھتا ہو، اگر آپ کا ہاتھ کسی فلمی ایکٹر کی رہائی کے لیے اٹھتا ہو، تو غریب بچیوں، غریب نوجوان جو جیلوں کے سلاخوں میں ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کوئی جانکاری نہیں ہے تو ڈوب مرو، تو آپ کے اوپر جلاد مسلط ہوں گے، آپ کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے۔ اور ہمارے انہی غلط کرتوت کی وجہ سے تریپورہ کے اندر سینکڑوں گھر جلا دیے گئے، پیٹرول ڈال کر چھینٹ کر۔ ایک محلے میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے، ایک گھر میں آگ لگائی جاتی ہے، منٹوں سیکنڈوں کے اندر کم سے کم 200-300 گھر جل کر تباہ ہو جاتے۔ کیا ہمارے اندر طاقت نہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں؟ اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم تریپورہ کے لوگوں کے لیے آواز بلند کریں؟ کون سا قوم؟ آپ وہ قوم ہے جس نے 313 نے پورے 1000 لشکر جرار کے ناک میں نکیل ڈال دیا۔ آپ وہ قوم ہیں
کہ 1000 کی تعداد نے 3000 لشکر جرار کو دھول چٹایا تھا۔ آپ وہ قوم ہیں جو 30,000 نے 6 لاکھ آرمی رومن فوجیوں کے ناک میں نکیل ڈال دیے تھے۔ آپ وہ قوم ہیں جو 15,000 کی تعداد نے 3 لاکھ فوجی لشکر کا مقابلہ کیا۔ آپ وہ قوم ہیں کہ آپ تنہا ہوتے 600 کی تعداد آپ کی ہوتی ہے، 6,000 پر بھاری پڑتے۔ آپ وہ قوم ہیں کہ 6,000 فوج لے کر محمد بن قاسم چلتا ہے سندھ کو فتح کرنے کے لیے، مقابلہ کرتا ہے ایک بڑے بڑے بادشاہ سے، 3 گھنٹے کے اندر میدان فتح کر لیتے ہیں۔ آپ اس قوم کے لوگ ہیں، اور ابھی حالت یہ ہے کہ ہم لوگ 65% پڑھے لکھے اپنے قرآن کو نہیں جانتے۔ من آیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو آدمی امت فساد امت کے وقت ایک سنت پر عمل کر لے، ایک حدیث پر عمل کر لے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے 100 شہیدوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لن تجتمع امتی علی الضلالہ، ہماری یہ پوری قوم گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، آپ اس کو پکڑے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیز کیا ہے؟ وہ 2 چیز کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ایک اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کے نبی کے حدیث مبارکہ ہیں، اور سنن رسول ہیں، سنتیں ہیں۔ آج ہم ان تمام تعلیمات سے اپنے آپ کو ہم نے الگ کر لیا۔ ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھنا جانتے۔ ہمارے اسکول میں چلے جائیے آپ، الحمدللہ ہمارا بچہ، جو بچہ نرسری میں آیا تھا، آج وہ بچہ آپ کو جو اگر 2 کلاس میں ہے تو وہ پورا 30واں پارہ ام کا پارہ اما یتساءلون کا پورا پارہ حفظ کر چکا۔ یعنی اس کی شروعات کی ہم نے قاعدے سے، نورانی قاعدے سے اس کی شروعات کی، قاعدہ بغدادی سے اس کے ہم نے شروعات کی بنیادی، اس کو قرآن پڑھنا سکھایا۔ ان 2-3 سال کے اندر پورا قرآن بھی ناظرہ پڑھ لیا وہ بچہ، اور جہاں ان سے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا تم نماز پڑھنے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں 30ویں پارے کے اندر وہ یاد کر سکتے ہو حفظ، تو وہ بچہ یاد کرتا۔ ہم چونکہ ٹائم ایسا دیتے ہیں کہ فجر کے بعد بچہ کچھ نہیں پڑھے گا، اپنی دینی کتابیں پڑھے گا، قرآن کی تعلیم پڑھے گا، احادیث مبارکہ کی اس کو یاد کرے گا۔ چھوٹی چھوٹی حدیث ہے جسے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہم نے 40-50 حدیثیں جمع کر کے ہم نے بخاری مسلم سے صحیح 6 سے نکال کر ان کو دیا، وہ بچے پڑھتے ہیں، یاد ہے ان کو۔ ایسا نظام ہم نے بنایا ہے، ہم اور آپ چاہیں گے تو بنا سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، گاڑی پر بیٹھ کر پان کھا کر کان میں لیڈ لگا کر اڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اڑو گے تو اڑا دیں گے، پیٹرول کے ذریعے مار دیں گے آپ کو، گیس کی قیمتیں بڑھا کر مار دیں گے۔ آلو کی قیمت 2 ہفتہ پہلے کیا تھی؟ 1300 روپے کونٹل، اور آج کیا ہے آج کی ریٹ؟ میں اپنے اسکول میں 2 کونٹل خریدا ہوں 2600 روپے کونٹل، یعنی 2 ہفتے میں دوگنا ریٹ۔ یہ سب جانکاری بھی نہیں ہے۔ آپ اگر نہیں جانو گے اپنی شریعت کے بارے میں ڈھنگ سے تو آپ دنیا کے بارے میں بھی نہیں جان سکتے۔ صرف میں یہ نہیں کہتا کہ بس قرآن کو اٹھا لو، احادیث مبارکہ کے پیچھے پڑ جاؤ، مسجد مدرسوں میں اپنا ٹائم ضائع کر لو، نہیں۔ اگر پڑھو گے تو آپ کا آنے والا مستقبل جو آپ کی زندگی کے بعد ہے وہ کامیاب ہوگی۔ لیکن دنیا کے اندر اگر تھوڑی سکون اور چین چاہیے تو آپ کو تھوڑا سا ان جگہوں سے لگ کر جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف آپ کو آنا ہوگا۔ آپ کو اپنا حق ڈھونڈنا ہوگا کہ میں ایک ناگرک ہوں، میرے لیے کیا حق حقوق ہے۔ یہ جبھی پاسبل ہو سکتا ہے جب آپ کو جانکاری اگر نہیں ہے، آپ کچھ جانتے ہی نہیں تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آپ کو یاد ہونا چاہیے ہمارے بھارت کے اندر ایسے ہمارے اکابرین اور ایسے مشائخ گزرے ہیں۔ جیل کے اندر مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیل کیا گیا، ان کو جیل کے اندر چلے جاتے، انگریز کے خلاف جنگ لڑنے کے جرم میں انہیں جیل کر دیا جاتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، اور پتہ کہاں سے پڑھے تھے یہ؟ مولانا عبدالرشید گنگوہی، مولانا قاسم
اور مولانا مملوک علی ناگر اس وقت کے انگریز حکومت کے انڈر میں جو مدرسہ چلتا تھا، اسی مدرسے میں رہ کر انہوں نے احادیث کی تعلیم حاصل کی، قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ کھڑے ہوئے اپنا سینہ بھر لیا قرآن سے، شریعت سے، احادیث رسول سے، تب انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے۔ جب مولانا رشید کو جیل ہوتا ہے، جب یہ جیل جاتے ہیں، FIR میں تھانے کے ذریعے سے جیل کر دیا جاتا ہے، تو پتہ وہاں پر کیا کیا انہوں نے؟ وہاں پر بیٹھ کر فضیحت نہیں کی، افسوس نہیں کرے انہوں نے، بلکہ وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے جو مسلمان تھے، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کو سامنے بٹھایا اور کہا کہ تم لوگ جب کام کرتے ہو کام کرو، باقی تم لوگ نماز پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت how can I recite our Quran? How can I recite my holy Granth Quran Kareem? Because we all don't know about the Quran. ہم قرآن کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، حضرت شیخ آپ کچھ نہ کچھ بتائیے۔ انہوں نے موقع اچھا سمجھا، ایک گروپ تیار کی اور ایک درسگاہ وہاں پر قائم کیا، اپنے محنت کے پیسوں سے۔ تھانہ دنیا کا جہنم، جیل دنیا کا جہنم ہے، وہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں، وہاں پر بھی آپ درس و تدریس کا کام لے سکتے ہیں۔ رشید احمد گنگوہی نے ایک درسگاہ تیار کیا، ایک مدرسہ تیار کیا، قرآن پڑھنا لوگوں کو سکھایا۔ شروعات سے لے کر کچھ لوگ پہنچے، کچھ لوگ تو پورا قرآن پڑھ لیے، کچھ لوگ حفظ کرنے لگے، کچھ لوگ تو آدھے حافظ بن گئے، اور کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے ابھی شروعات کی تھی، جن کا قرآن پڑھنا جاننا ان کا مکمل نہیں ہوا تھا۔ لیکن ان کی حضرت مولانا کی بیل ہو جاتی، ان کی رہائی کے آرڈرز آ جاتے ہیں، تو پتہ ہے مولانا سب لوگوں کو خوشی ہی بھی، لیکن کچھ لوگ وہ بھی تھے جو وہاں پر رو رہے تھے۔ جیل سے باہر نکلنے پر خوشی ہوتی، خوشی ہونا بھی چاہیے، جیسے آج ہو رہا ہے۔ آج ایک خان صاحب نکل گئے ہیں آتھر جیل سے، تو پوری دنیا کور کرنے میں لگی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کروڑ پتی ادیوگ پتی کے وہ سپوت ہیں، جو بیچارے غریب ہیں، جو گجرات دنگے میں پھنسائے گئے، دارالعلوم دیوبند سے پکڑے گئے، میرٹھ کے دنگوں میں پھنسائے گئے، بہار کے دنگوں میں پھنسائے گئے، نہ معلوم خامخواہ ڈرگس کا، خامخواہ RDX کا الزام ڈال کر ڈاکٹر محمد کفیل صاحب جو غریبوں کے لیے مرتے تھے، 7 سال تک جیل میں رہے، 7 مہینے تک جیل میں رہے، وہ UAPA لگا کر ان کی زندگی تباہ و برباد کی گئی۔ ڈاکٹر کفیل کو 7 مہینہ لگ گئے، یہاں تو جناب 1 مہینے سے پہلے ہی ان کی بیٹے کی رہائی کر دی جاتی۔ کیوں؟ ہائی پروفائلز پرسن، وہ بہت اونچے آدمی ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے تو شاید ترقی رک جائے گی۔ ایک بات یاد رکھو، موجودہ کرسی پر بیٹھ کر ظالم حکمرانوں، پیسے والے کی بد دعا ایشور کے دروازے سے واپس آ جاتی ہے، ان کی بد دعا واپس آتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حرام کمائی کے ذریعے اپنے بلڈنگیں کھڑی کی، اپنے محلات تعمیر کیے، لیکن ڈاکٹر کفیل جیسا یا پھر 6500 معصوم مسلمان، محمد قیوم، محمد تبریز، محمد جاوید، عبد الرحمن، حنیف، ثاقب، یہ نوجوان ہے، 15 سال تک جیل میں رہے۔ جیل کے بعد سپریم کورٹ میں آخر میں کیا کہا کہ ان کے اوپر کوئی ابھی تک آروپ صدق نہیں ہوا، ان کو باہر بھیج دیا جائے۔ ان کی عزت گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز اور جوڈیشری، میں سوال کرتا ہوں، 15 سال ان کی زندگی تباہ ہو گئی، ان کے اوپر یہ چارج لگانے والے اس پولیس والے کا، اس انویسٹیگیشن کے آفیسر کا آپ نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالو، اور ایک معصوم انسان کی 15 سال زندگی برباد کرنے پر ان کو جیل کرو۔ 15 لاکھ روپے معاوضہ دینے سے ان کی 15 سال کی زندگی اور ان کی بدنامی، ان کی عزت واپس دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو، خوشی کا مقام ہوتا جب بیل ہوتا، گرانٹ ہوتا، لیکن ان غریبوں کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ کیوں؟ ہمارے پاس لائر نہیں، ہمارے پاس تو بابری مسجد کو لڑنے کے لیے بھی لائر نہیں تھا۔ ہماری بابری مسجد، لائر کون؟ ایک سناتن دھرمی۔ بتائیے، سناتن دھرمی ایک ہندو بھائی، وہ آپ کی ترجمانی کریں گے؟ انٹرنلی تو وہ کچھ بھی کر سکتے، وہ تو کہیں گے کہ نہیں بھیا، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ بھویہ رام مندر بنے، تعمیر ہو اس کی۔ ایک سدرشن
نیوز کا جو اینکر وہ جا کر مولانا سے پوچھتا ہے کہ مولانا آپ کے اورنگزیب صاحب نے تو مسجد توڑوا دی، مندر توڑوا دی، حالانکہ اس گدھے کو یہی معلوم نہیں ہے کہ مندر بھی توڑا ہے اور مسجد بھی توڑا، مسجد بھی شہید کی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ۔ مندر کیوں توڑا تھا انہوں نے؟ کیونکہ اس مندر کے اندر میں تہہ خانے میں دولت چھپا کے رکھے تھے کچھ لوگ، وہاں کے جو پدادھیکاری لوگ تھے اس بلاک کے، تو چھپا کر رکھے تھے، تو اورنگزیب کو پتہ چلا تو مندر توڑوا دی انہوں نے دولت کو، خزانے کو نکالنے کے لیے۔ لیکن صرف مندر نہیں بلکہ دوسرے طرف انہوں نے مسجد کو بھی شہید کرایا۔ بالکل یہی انفارمیشن اورنگزیب کو ملی تھی کہ اس مسجد کے نیچے کچھ دولت ہے، مال کا، امت کا کچھ مال ہے، تو اسی لیے اس کو بھی انہوں نے شہید کروایا اور پھر وہاں سے دولتیں نکلوائی۔ اس سدرشن نیوز والوں کے پتہ نہیں پیٹ میں کیوں درد ہوتے، وہ بار بار کوئی نہ کوئی سوال لے کر آ جاتا۔ ہم نے کل بھی جلسوں میں بتایا تھا کہ انہوں نے کافر کے اوپر اعتراض کیا اور انہوں نے اللہ کے اوپر اعتراض کیا، اللہ ایشور کے اوپر اعتراض کیا۔ بتائیے اس کو کچھ ملتا نہیں، بس صرف ڈھونڈتے کیا؟ جہاد ڈھونڈتے، کیا لفظ جہاد ڈھونڈتے، کیا ڈھونڈتے؟ جنگ ڈھونڈتے، کیا ڈھونڈتے؟ قتل ڈھونڈتے، بس یہی سب ڈھونڈتے اور کچھ نہیں ڈھونڈتے۔ تو میرے بھائیوں، تو مولانا رشید احمد گنگوہی جیل کے اندر پڑھا رہے تھے کیا؟ قرآن کا درس شروع کیا، احادیث مبارکہ کا درس شروع کیا۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو کن ذہن ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہت سے بچے کن ذہن ہوتے ہیں، تو کن ذہن ان کی ڈل مائنڈ ہونے کی وجہ سے، ایک شارپ مائنڈ ایک ڈل مائنڈ ہونے کی وجہ سے جب وہ آنے لگے تو وہ بھی رو رہے تھے۔ سب نے کہا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ جیل سے رہا ہو رہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں جیل سے باہر تو چلا جاؤں گا، لیکن یہ لوگ جن کا قرآن پورا نہیں ہوا ہے، تو انہوں نے کہا تو پھر کیا آپ جیل چھوڑ کر جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں آج وعدہ کرتا ہوں، تاریخ میں پہلا ایک ایسا مثال اور واقعہ سامنے آتا ہے کہ مولانا صاحب نے اپنے بیل کو پھاڑا وہیں پہ اور دوبارہ فیصلہ کیا انہوں نے جیل میں رہنے کا۔ کس لیے میرے بھائیوں؟ اقرا پر عمل کرنے کے لیے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا جب تک ہمارا یہاں پر مسلم بھائی، بہت سے نان مسلم بھائی بھی، جب تک وہ قرآن پڑھنا نہیں جان جاتے، قرآن کی تلاوت نہیں سیکھ جاتے، ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ اور یہی کیا حضرت مولانا نے، رہے وہاں پر جیل میں، کئی مہینے ایکسٹرا رہے، بیل کو پھاڑ دیا اور وہاں پر رہ کر انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کا درس قائم کیا، احادیث مبارکہ کا درس قائم کیا۔ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے اور ان کو قرآن سکھایا۔ قربان جائیے ہم اور آپ لوگ ہمارے علماء کرام پر، جن کے طرف ہم لوگ توجہ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم نہیں ہماری اس بے توجہی کی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کہاں جاتے؟ RSS کے پلیٹ فارم پر گئے ہوئے ہیں۔ میں ایسے 10 بڑے عالم دین کا نام پیش کر سکتا ہوں، میں پورے درک کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرات علماء کرام RSS کے پلیٹ فارم پر گئے، اور RSS کو ایسی ہماری شریعت کا انفارمیشن نہیں ملتی، ان کو کوئی نہ کوئی تو ہے ہمارے پلیٹ فارم سے جو ان کو یہ چیز لیک کر رہا ہے، یہ پاس کر رہا ہے، اسلامی تعلیمات اور اسلامی قوانین کے بارے میں ان کو بتا رہا ہے۔ کیوں گئے RSS کے پلیٹ فارم میں؟ ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ کیسے ذمہ دار ہیں ہم لوگ؟ ہم لوگ اپنی مسجد جب بناتے ہیں تو مسجد کے امام صاحب کے اوپر جو پنکھا لگتا ہے وہ ہوگا جناب اوشا کمپنی کا، بجاج کمپنی کا، یا طوفان کمپنی کا، یا روکسی کا، اس کا ہوگا فین، تاکہ مولانا صاحب کو بہتر ہوا لگے۔ اور نیچے جو مصلی بچھاتے ہیں ایک دم قالین موٹے والے شاندار قالین بچھاتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں جو امام صاحب نماز پڑھاتے، ان سے پوچھو کہ تنخواہ کتنی ہے امام صاحب کی، وہ کہیں گے 4000 روپے تنخواہ۔ واہ بھائی واہ! جب 4000 روپے تو موٹر سائیکل کے پیٹرول میں آپ خرچے کر دیتے، آپ میں سے 5000 کا تو پیٹرول انفیلڈ میں خرچہ کر دیتے۔ جب سے ہم لوگوں نے ایسا مزاج بنایا ہے کہ نہیں 5000 6000 تنخواہ ہونی چاہیے علماء کرام کی، مسجد مدرسوں میں پڑھانے والوں کی، نہیں، بہتر سے بہتر تنخواہ دیجیے۔ امام سب سے زیادہ پابند ہوتا ہے اپنے وقت کا، اپنی ڈیوٹی کا، کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت